الرحمن الرحیم شہر اقتدار میں ہیں ہم، تو اس لیے یہاں آج یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کی آب و ہوا کیا کہہ رہی ہے. ہمیں تو زیادہ راس نہیں ہے، اسی لیے آشوب چشم کا بھی شکار ہوگا میں آتے ہی. لیکن یہاں کی آب و ہوا کیا کہہ رہی ہے کہ کیا یہ ملک الیکشنز کی طرف جا رہا ہے؟ جو تین بڑی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے کیا معاملات ہیں؟ چونکہ ویری انٹرسٹنگلی ایک طرف میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، وہ لندن سے آواز لگا رہے ہیں کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ہم جیتیں گے، اور پھر باجوہ صاحب اور فیض صاحب کا نام لے کر ان کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یہ وہی باجوہ صاحب ہے جن پر پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے ہمیں نکالا، اور میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو لایا پی ٹی آئی کے مطابق. نواز شریف صاحب بھی ان سے اتنا ہی نالا ہیں. پی ٹی آئی کے اپنے ظاہر معاملات جو ہم سب کے سامنے ہیں، اور ایسے میں پیپلز پارٹی بار بار یہ صدا بلند کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو یہ بطور مجموعی جو سیاسی منظرنامہ ہے، یہ ذرا ہم نے آج کی نشست میں جو تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ریپرزینٹیٹیوز کو اور ایک تجزیہ کار کو زحمت دی ہے تاکہ یہ بطور مجموعی ذرا سیاسی منظرنامہ جان سکیں. تو سینٹ سے، ایوان بالا سے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے دو معزز رہنماؤں کو ہم نے زحمت دی ہے. پاکستان تحریک انصاف سے یہاں ہمارے ساتھ ہیں جناب ہمایوں محمد صاحب. سر بہت شکریہ، بہت نوازش، وقت دینے کا شکریہ. اور مسلم لیگ نون سے جناب سینیٹر جاوید عباسی صاحب. سر تھینک یو ویری مچ، بہت نوازش. یہاں بیٹھے ہیں ہمارے بھائی جناب اطہر کاظمی صاحب، بہت شکریہ. اور ہوپ فلی ہمیں پیپلز پارٹی سے جو جنرل سیکرٹری ہیں، بلکہ جوائن کر چکے ہیں پیپلز پارٹی پنجاب کے سینٹرل پنجاب جنرل سیکرٹری جناب حسن مرتضیٰ صاحب. تو بہت نوازش، بہت بہت شکریہ، سب کا شکریہ. اچھا اگر اجازت ہے میں کوئکلی جاوید صاحب سے اگر اجازت دیں آغاز کروں. جاوید عباسی صاحب، اب یہ جو بیانات ہیں اور یہ سارا حنیف عباسی صاحب نے آواز لگائی، سب کو معلوم ہے یہ کوئی راز تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے کتنی سینسیٹیو ہے بات بھٹو صاحب سے ریلیٹڈ. اور یہ سارا جب وہ آپ پنڈی سے آواز بلند کرتے ہیں کہ یہ بھائی یہ بھٹو زندہ نہیں ہے، بھٹو مر گیا ہے، یہ بھٹو ہی بیچتے رہتے ہیں، اور یہ تو اس کا ہم کیا مطلب لیں کہ بس اب یہ انتخابی ماحول بن گیا ہے، نئی سب بندیاں ہیں، اب یہ انتخابی حریف ہیں اور بس ٹھیک ہے اب انتخابی لڑائی ہے اور نیریٹو کا آغاز ہے. اس کا یہی انٹرپریٹیشن، چونکہ لوگ ہم سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا، یہ ابھی تو اتحادی تھے، یہ ابھی کیا کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں دوسرے خلاف، یہ کیا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدامی صاحب، میں اسلام آباد آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ آپ کے سامنے آتے ہی کوئی آنکھوں کی پرابلم ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں. یہ جب الیکشن شروع ہوتا ہے تو سیاسی لیڈر میدان میں اترتے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی اترتی ہیں، اپنا اپنا پروگرام بھی دیتی ہیں. لیکن بہت اچھا ہو کہ لیڈرشپ ایک دوسرے کو بتان نہ کرے، ایک دوسرے پہ الزام نہ لگائے، ایک دوسرے کو برا کہنے سے شاید اب ووٹ نہیں ملے گی. ہم سب کو یا تو اپنی کارکردگی دکھانے پڑے گی کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور یا پھر فیوچر میں ہمارا پلان کیا ہے کہ اس ملک کے جو بڑے مسائل ہیں جن میں یہ ملک اس طرح پھنسا ہوا ہے اس کو کس طرح نکالیں گے. لہذا ہمارے چونکہ پیپلز پارٹی اور ہم پی ڈی ایم کی حکومت میں حصہ رہے ہیں، اس میں جب ہمارے لیے اچھا بھی نہیں لگتا کہ ہم ایک دوسرے کو الزام دیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں. کچھ دن پہلے ہم جفیاں ڈالتے تھے، باتیں اچھی کرتے تھے، حکومت میں اچھے رہے. اب میرا خیال ہے کہ ضروری ہے کہ ان باتوں سے ہم جان چھڑائیں. میں لیڈرشپ ہے، سینئر لیڈرشپ پیپلز پارٹی سے، مجھ سے بھی اور اپنے لوگوں سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ ہم اپنے پروگرام کے ساتھ داخل ہوئیں. ایک دوسرے کو برا کہنے سے، ایک دوسرے پہ الزام لگانے سے، ایک دوسرے کی نیچا دکھانے سے شاید اس ملک کی پہلے بھی خدمت نہیں ہوئی اور آئندہ بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا یہ حسن مرتضیٰ صاحب، سید حسن مرتضیٰ صاحب، یہ آپ اگری کرتے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں، جاوید بھائی صاحب نے شروع ہی بات یہاں سے کی، میں اپنے لیڈران سے بھی کہوں گا کہ احتیاط برتیں. اور آپ کا بھی خیال ہے، یعنی ایک تو ظاہر ہے بھائی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک جماعت تو نہیں ہے نا، دو جماعتیں ہیں جن کا نظریہ قطعی مختلف ہے، تو بالکل ٹھیک ہے کہ تنقید کریں. اتنی لائن تو کراس نہ کر جائیں کہ کل کو لوگ پھر ہر بات کو ہی آپ کی ڈاؤٹ کریں اور لوگ کہیں کہ یار یہ ایسی بات آپس میں کھیلتے رہتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں. مثال کے طور پہ جب شازیہ مری صاحبہ حنیف عباسی صاحب کے بیان کے، جو کہ بیان بڑا سخت ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اگر شازیہ صاحبہ اس بیان کے جواب میں یہ کہیں گی کہ بھٹو کے قاتل حنیف عباسی اپنی جماعت کے صفوں میں ڈھونڈیں، تو پھر تو عام آدمی بولے گا نا کہ یار اس کا مطلب آپ کنونس ہیں کہ بھٹو کے قاتل نون لیگ میں ہیں اور ہم ان کے ساتھ اتحادی بنے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ مطلب یہ تو پھر حد ہے نا کہ بھائی کبھی آپ کسی کو کہیں قاتل لیگ، پھر ڈپٹی وزیر اعظم، کبھی کہیں بھٹو کے قاتل، پھر اتحادی. یہ تو پھر یعنی یا تو یہ نہ کریں یا یہ نہ کریں. بہت شکریہ جی. بالکل یہ درست ہے جی کہ ہمیں الزام تراشی سے نکلنا ہوگا، بلکہ جب ہم نے سی او ڈی سائن کیا تھا تو وہ اسی لیے کیا تھا کہ ہم ماضی کی تلخیاں جو ہیں ان کو ذرا بھولیں، ان کو ہم ختم کریں اور ایک نیا سفر کا آغاز کریں جس میں ایشوز کی پالیٹکس ہو، لوگوں کے مسائل ڈسکس کریں، ان کا حل تلاش کریں. یہ تو قطعاً نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے رہیں اور بالکل مناسب نہیں ہے.
لیکن جہاں تک تعلق حنیف عباسی صاحب کا اس دن کے بیان کا تھا، میرا خود اس پہ رد عمل آیا تھا، اور وہ انتہائی مطلب ہے کہ پتہ نہیں سمجھ سے بالا تر ہے کہ انہوں نے وہ کس جلد بازی میں کہہ دیا. انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، کبھی بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسا نہیں ہوا، لیکن اس پہ انہوں نے معذرت کی، ٹویٹ کیا، معذرت کی، وہ بھی ایک اچھی روایت ہے. ہمیں ماضی کی تلخیاں تو بھولنی ہوں گی جی. اور اگر ہم جس طرح میں نے کہا اس کچھ پہ آپ کامنٹ دیا کہ الزام اور جوابی الزام بھی لگائیں لگائیں تو اس میں کوئی لائن تو رکھنی پڑے گی نا. یعنی کہ اب آپ کو بتانا چاہیے کہ یا تو آپ کہیں گے نہیں شازیہ عمری صاحبہ نے بھی جذبات میں کہہ دیا کہ جی بھٹو کے قاتل نون لیگ کی صفوں میں، اور یا اگر آپ کہیں کہ واقعی میں ہیں تو پھر تو آپ کو موساد سے اتحاد کر لینا چاہیے لیکن نون لیگ سے نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا تو ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، ہمارا تو یہ نعرہ ہے. ہم نے بی بی کی شہادت پہ بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. جذبات میں ہو جاتا ہے، ایسی چیزیں دونوں طرف سے ہوتی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو اپنی قیادت بھی پیاری ہے، لیڈرشپ بھی پیاری ہے، کیوں نہ وہ اس پہ رد عمل دیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے خود اس دن بڑا شدید الفاظ آپ نے رد عمل دیا نا کہ جناب نون لیگ کی عادت ہے، گلے پڑ جاتی ہے، پھر پاؤں پڑ جاتی ہے، یہ وہ. لیکن آپ مجھے بتائیے، آپ سمجھتے ہیں بھٹو صاحب کے قاتل نون لیگ کی صفوں میں ہیں؟ دیکھیں جس سینس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی اور پھر یہ نون لیگ کی جو قربت تھی یا جو تعلق تھا یا جو ان کا انداز سیاست تھا، پھر اس سے یہی اندازہ کیا جا سکتا ہے نا جی. اور یہ وہی سینس ہے جس سینس میں آپ بھی کچھ زخموں کو ذرا مرہم رکھیں، نمک نہ چھڑکیں. سر آپ یاد دلائیں گے تو یہ سوال تو بنے گا یا تو قاتل نہ کہیں. میں تو کہہ رہا ہوں تنقید تو بنتی، لیکن اگر اتنی زیادہ یا تو آپ کہیں نہیں جذبات میں قاتل کہہ دیا بھائی ہے نہیں، قاتل ہے تو پھر کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ مطلب ایک قاتل جس کو اپنی لیڈرشپ کا قاتل سمجھتے ہوں. دیکھیں آپ نیلسن منڈیلا کو اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، کیا باہر آ کے اس نے انتقام لیا؟ اگر آپ یہ بیس بنا کے کہیں کہ بھٹو کے قاتل تھے اور ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، تو جب بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا اس وقت نصرت بھٹو صاحبہ نے بیٹھ کے انہی جو اس وقت بھٹو صاحب کے قتل میں خوشیاں مناتے تھے، مٹھائیاں بانٹتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بحالیہ جمہوریت کی جدوجہد. ٹھیک ہے، تو یہ جمہوریت کی بیتی معاف. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ پیپلز پارٹی کا یہ مزاج نہیں ہے. پیپلز پارٹی چیزوں کو بہتر کرنا چاہتی ہے. اوبیسلی بڑا انفارچونیٹ ہے اگر آپ اس طرح ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، اور کچھ دن پہلے تک آپ اکٹھی حکومت کر رہے تھے. بھٹو کے قاتل یا خدا نہ خواستہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھٹو مر گیا ہے، نظریے کی بات ہو رہی ہے، سینس نظریے کی. تو کیا وہ 2 مہینے پہلے تک زندہ تھا؟ جب بلاول صاحب تعریفیں کرتے تھے شہباز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب تعریفیں کرتے تھے بلاول کی، جہاز کا انجن یہ ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے تھے، بلاول اترتے تھے، شہباز شریف وہی جہاز پکڑ کے ادھر چلے جاتے تھے، پوری دنیا گھومتے پھرتے رہے. اس وقت دونوں کو کوئی ایشو نہیں تھا. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جس دن یہ اتنی ایکسیپشن لیں گے عوامی مسائل کے اوپر. دیکھیں یہاں پہ اگر لڑائی ہو رہی ہو تو اگر عوامی مسائل پہ حکومت میں ایک دفعہ میں اختلاف نظر آیا. کیا اختلاف تھا کہ چیئرمین پی سی بی کون لگے گا، زرداری صاحب کا بندہ یا میاں صاحب کا بندہ؟ بحث یہ نہیں تھی کہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے کون بہتر ہے، بحث یہ تھی کہ زرداری صاحب میرا یا آپ کا. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. یہ سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے پاکستان کے مسائل حل کرنے. ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں سے اوپر اٹھے اور جو عوام کے مسائل ہیں ان کے وہی انتخابی ماحول بن رہا ہے، انتخابی ماحول بن رہا ہے اور عوام کی ہلکی کی سیاست، ہر ہلکی کی سیاست کے الگ ڈائنامکس ہوتے ہیں. دیکھیں اب یہ وہ دور نکل گیا ہے، یہ ٹک ٹاک کا دور ہے. آپ ان کو بھی یہ یاد کروا رہے ہیں نا، پورے پاکستان میں ٹک ٹاک پہ یہ بچے دن میں 35 دفعہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ کل کیا باتیں کر رہے تھے. تو یہ اس طرح عوام کے شعور کی توہین اور اپنا سیاسی کیپٹل یہ خرچ کر رہے ہیں. اس طریقے سے ان کو خود سیاسی طور پہ نقصان ہوتا ہے. اور یہ لیکن آپ کے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز یہ تینوں مومن صاحب کی، عباسی صاحب کی اور مثلا یہ کنونس ہے کہ پاکستان الیکشن کی طرف جا رہا ہے 2-3 مہینے میں؟ میرے خیال میں ایکشن دیکھ کے لگ رہا ہے نہیں، مجھے نہیں لگتا. اس لیے کہ 90 روز کا تو یہ پہلے ہی مان چکے نا کہ 90 روز میں نہیں ہوگا. ہاں صحیح، یہ تو پہلے ہی ہے. ٹھیک ہے، اب ان کی خواہش ہے اس لیے کہ اس وقت یہ لوگ زیر اعتاب ہیں. ان کو لگتا ہے کہ الیکشن سے ہمیں کوئی وے آؤٹ ملے گا. ان کو یہ لگتا ہے کہ الیکشن ہمارے اوپر عطاب بن کے گرے گا. تو وہ ان کی خواہش ہے جتنا ڈیلے ہو جائے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ 100% وہ کنفرم ہے. اگر آپ ان سے آف دی ریکارڈ بھی بات کریں تو سب کے خدشات ہیں. ان کو کنفرم نہ ہوتا تو پھر
نواز شریف صاحب آتے 21 اکتوبر کو؟ نہیں، اگر وہ یقین نہ ہوتا کہ الیکشن ہونے لگے. نہیں، ان کو یہ ہے کہ اگلے سال ہو جائے گا، لیکن اکتوبر تک ابھی کافی ٹائم ہے. آپ دیکھ لیں نا نواز شریف صاحب نے اب جو ایک پریس کانفرنس کی جو جہاں پہ خطاب کیا، اچانک دوبارہ ان کو وہی کردار واپس یاد آ گئے جو کردار ان کو بھولے ہوئے تھے. 16 ماہ میں جن لوگوں نے اتنا اس ملک کو نقصان پہنچایا اور میاں صاحب کے بقول یہ کیا وہ کیا، قومی وہ مجرم ہیں، تو جب ان کے بھائی کی حکومت تھی تو وہ قومی مجرم کا یوگوسلاویہ شفٹ ہو گئے تھے. اس 16 ماہ میں انہوں نے کیا کارروائی کی ان قومی مجرموں کے خلاف؟ بات بھی نہیں کی شاید اس طریقے سے. بات بھی نہیں کی نا. تو میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ ابھی ہم طاقتور ہیں تو ابھی ہم نہیں کرتے. بعد میں دیکھ لیں گے. بعد میں دیکھ لیں گے.